جب قرآن کو پڑھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کا قرآن نے کہا جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ حضرت طلحہ آتے ہیں، آ کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، وہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میں اس باغ کو اللہ کے رستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے اپنا گھوڑا بہت زیادہ پسند ہے، اے اللہ کے رسول میں نے جنگ کے لیے رکھا ہوا ہے، میدان جہاد میں اس گھوڑے کو استعمال کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول اس گھوڑے کو اللہ کے رستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ میرے دوستو آج بھی وہی قرآن ہے، وہی آیات ہے، وہی ہمیں درس دیتی ہیں کہ جو تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ اللہ کا قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے گھروں کو خالی کر دو، اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم گھر کے اندر فاقے بیٹھ جاؤ، بھوکے بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اگر غزہ کے اندر بچہ شہید ہو رہا ہے، اس کا جناب گلا کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کا حق بنتا ہے وہ اپنے پسندیدہ مال میں سے کچھ نکال کر ان کو پہنچائے۔ میرے بھائیوں آج سیاست کی باتیں تو میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہو، آج سیاست کی باتیں تو ہر جگہ ہو رہی ہے۔ آج غزہ کے اندر کل میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ انڈیا سے پتہ نہیں 16 کے کتنے جہاز جو ہے انہوں نے غزہ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ مسلمانوں نے کیا بھیجا؟ مسلمانوں نے صرف یہی بھیجا کہ مسلمانوں نے تو کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کی ان لوگوں کے لیے۔ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں پہ، خدا کی قسم ویڈیو دیکھ کر انسان کی نیند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں نہ دو، ہمیں جنہوں نے پہنچایا تھا الحمدللہ ہم نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ آپ اپنوں میں سے کسی کو مقرر کرو، اس علاقے میں آواز لگاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ، یار غزہ کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے یار جتنا ہو سکے اپنی جیبوں سے نکال کر دو۔ میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کل ہم پر وہ وقت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے، ہمارے نوجوانوں کو ذبح کیا جائے، ہماری مائیں آوازیں دے تو پھر ہمیں کوئی پکارنے والا نہ ہو، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل ہماری بھی کوئی مدد کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے اپنے پسندیدہ مالوں میں سے کچھ تو نکال کر اللہ کے رستے میں تم دو گے، اللہ تمہیں اس میں اور اضافہ کر کے دے گا۔ پریشان نہ ہوا کرو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے پہ، پریشان نہ ہوا کرو مسجد کو دینے پہ، پریشان نہ ہوا کرو مسجد کے علماء کو دینے میں۔ تم جو خدمت کرتے ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دینے کے بعد اپنے ہمسایوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، دینے کے بعد ریاکاری نہ کرنا۔ یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کا فرمان کہتا ہے اگر تم ریاکاری کرو گے، اگر تم ان کو ٹانے دو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا سارا مال ضائع کر کے رکھ دوں گا، تمہاری عبادتوں کو ضائع کر دوں گا۔ اس لیے آج سے کوشش کرے میرا نوجوان جیسے سیاست کے میدان میں نکل کر گلی گلی محلے محلے گھر گھر میں جا کر نعرے لگاتا تھا فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو، میں آج اس منبر پہ بیٹھ کر اس مسجد کا خطیب ہونے کے ناطے میں یوں کہوں گا آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر آپ گلی محلوں میں گھروں میں نکلو، ان کو کہو بھائی غزہ کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان جن کو ذبح کیا جا رہا ہے جتنا ہو سکے جو ہو سکے اپنے گھروں سے نکال کر دو۔ میرے بھائیوں ان تک پہنچاؤ، اگر وہ ہمیں نہیں جانے دیتے تو ہمارا مال انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔